السلام علیکم بچوں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے میری توبہ۔ ماما ماما، شکیلہ بیگم سبزی کاٹنے میں مصروف تھیں کہ حورین ان کی بیٹی باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ شکیلہ بیگم نے سبزی کاٹتے ہوئے کہا۔ ماما یہ دیکھیے موبائل، میں نے ابھی نئی تصویر بنائی ہے۔ حورین نے یہ کہتے ہی موبائل کی سکرین اپنی امی کی طرف موڑ دی۔ یہ کیا ہے حورین؟ تم خود اتنی پیاری ہو، اوپر سے یہ بلی اور کتے جیسے ناک اور کان لگا رکھے ہیں۔ مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے، اور 1000 بار منع کیا ہے تمہیں کہ اس طرح تصویر مت لیا کرو۔ اتنا اچھا بھلا تمہیں اللہ نے انسان پیدا کیا ہے، اوپر سے تم خود اپنے آپ کو ان سب سے جوڑ رہی ہو۔ تمہیں اگر کوئی کتا کہے تو تمہیں برا لگے، تو پھر یہ تصویروں میں کیوں ساتھ لگاتی ہو؟ شکیلہ بیگم حورین کی اس حرکت سے تنگ آئی ہوئی تھیں، لیکن آج انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ وہ ہمیشہ کی طرح حورین کی اس حرکت کو نظر انداز کر دیں۔ بالآخر انہوں نے حورین کو سمجھایا۔ ماما، آپ کیوں ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ دیکھیے کتنی اچھی تصویر بنی ہے۔ اگر ابھی میں نے اپنی دوستوں کو سینڈ کی تو ہر کوئی میری تعریف کرے گا۔ ایک آپ ہی ہیں جنہیں میری تصویریں پسند نہیں۔ حورین نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ حورین، ان تصویروں کو ابھی میرے سامنے ڈیلیٹ کرو، نہیں تو پھر شام کو تمہارے بابا گھر آئیں گے تو میں ان کو بتاؤں گی۔ پتہ ہے نا پھر ان کے غصے کا؟ شکیلہ بیگم نے حورین کو پھر سے کہا۔ حورین کچھ کہے بغیر ہی باورچی خانے سے نکل گئی۔ دیکھیے زاہد صاحب، آپ کی بیٹی کو نہ جانے کون سا نیا چسکا پڑ گیا ہے، فضول وقت برباد کرتی رہتی ہے، اور آج بھی اپنی تصویر لا کر دکھا رہی تھی مجھے، اور اپنی شکل کے ساتھ کتے اور بلی کے ناک کان لگا رکھے تھے۔ اچھا بھلا پہلے پڑھتی تھی، اب تو جوں موبائل پکڑتی ہے کھانا کھانے کا ہوش نہیں، اور فکر ہی نہیں ہے کہ ماں کا بھی ہاتھ بٹا دے۔ شکیلہ بیگم نے کہا۔ شکیلہ، میں آفس سے تھک ہار کر آتا ہوں تو تم مجھے اپنی دکھ بھری داستان سنانا شروع ہو جاتی ہو۔ زاہد صاحب یہ کہہ کر بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئے، جبکہ شکیلہ بیگم پریشان ہی رہیں۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا، اور شکیلہ بیگم کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی حورین میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، بلکہ حورین زیادہ ہی بگڑتی گئی۔ وہ اپنی تصویر اب شکیلہ بیگم کو نہیں دکھاتی تھی، پڑھائی میں بھی پیچھے رہ گئی اور بمشکل پاس ہی ہوئی تھی۔ پھر اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ حورین نے ان سب سے توبہ کر لی اور اپنے ماں باپ کا کہنا بھی ماننا شروع ہو گئی۔ تو بچوں، پھر بتائیں کہ ایسا کیا ہوا ہوگا جس سے حورین نے توبہ کر لی؟ اچھا چھوڑیے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دن حورین معمول کے مطابق رات کو سونے سے پہلے تصویر بنا کر لیٹی اور پھر نیند کی وادی میں کھو گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک سنسان جگہ پر کھڑی ہے، اور اس کے آگے پیچھے جانور کھڑے ہیں، اور وہ آپس میں اپنی اپنی زبانوں میں گفتگو کیے جا رہے ہیں۔ بالآخر ان میں سے ایک بلی بولی، تم حورین زاہد ہو؟ بلی نے تصدیق کرنا چاہی۔ جی ہاں۔ حورین اتنے ڈھیر سارے جانوروں کو دیکھ کر گھبرائی ہوئی تھی، تو اس نے صرف جی ہاں میں ہی سر ہلا دیا۔ اچھا، تو یہ آپ ہیں جن کو ہم اتنے پیارے لگتے ہیں کہ اپنی تصویروں کے ساتھ ساتھ ہماری بھی تصویر لگا دیتی ہیں، بلی نے کہا۔ اتنی پیاری شکل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ ہم جانوروں کا کیا ہے، لوگ پالتے ہیں اور پھر بیچ دیتے ہیں، اور انسان وہ واحد ہستی ہے جس کی قیمت نہیں ہے۔ شکر کریں کہ آپ انسان ہیں، ہم جیسے جانور نہیں ہیں۔ آپ صرف اپنی دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی تصویریں بناتی ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوں گے آپ سے۔ آپ انسانوں میں اور ہم جانوروں میں صرف عقل کا ہی تو فرق ہے، اور اللہ نے آپ کو عقل دی ہے۔ اور جب کوئی عقل کا استعمال نہیں کرتا تو پھر وہ بھی جانور ہوا نا۔ آپ کو تو ہم جیسا بننے کا شوق ہے۔ بکری، گائے، کتا اور پھر بلی، سب نے ایک ساتھ کہا۔ نہیں، میں انسان ہی ٹھیک ہوں۔
مجھے تم لوگوں جیسا نہیں بننا ہے، ہرین نے ڈرتے ہوئے کہا۔ نہیں، بن جاؤ نا۔ سب جانور آہستہ آہستہ ہرین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں انسان ہی ٹھیک ہوں، رک جاؤ رک جاؤ، میرے پاس مت آنا، مجھے جانور نہیں بننا، ہرین چلائی۔ ہورین کی ایک دم آنکھ کھل گئی، وہ پسینے سے شرابور تھی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا کہ وہ انسان ہے، جانور نہیں۔ اتنے میں فجر کی اذانیں بلند ہوئیں تو ہورین فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے بستر سے اٹھی۔ تو یہ تھی ہورین جو اب سدھر چکی ہے۔ پیارے بچوں، آپ لوگ بھی موبائل پر اپنی شکل جانوروں جیسی بناتے ہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو توبہ کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ انسان ہیں۔